گنہگار صوفی۔ شعیب بن عزیز کی طرح میں بھی ایک گنہگار انسان ہوں، تاہم یہ تو ہم دونوں اس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں کہ کبھی اپنے تقوی پر غور نہ کرو بلکہ دوسروں کے سامنے ہمیشہ خود کو گنہگار کہو۔ خوشبو کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ خوشبو ہے، وہ اپنا تعارف خود کراتی ہے۔ ایک دفعہ شعیب بن عزیز نے لندن سے نئے جوتے خریدے، لیکن ایتھرو ایئرپورٹ کی لمبی راہداری طے کرتے کرتے اس کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ چنانچہ اس نے جہاز میں بیٹھتے ہی وہ جوتے اپنے بیگ میں ڈال لیے۔ پرانے جوتے اس کے لندن کے ایک مردم شناس نے بطور تبرک اپنے لیے رکھ لیے تھے۔ چنانچہ شعیب جب لاہور ایئرپورٹ پر ننگے پاؤں لاؤنج کی طرف جا رہا تھا تو بہت سے لوگ اسے عقیدت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے، حتیٰ کہ ایک مسافر سے نہیں رہا گیا۔ وہ شعیب کے پاس آیا اور کہا، جناب آپ ننگے پاؤں؟ جس پر شعیب نے جلالی لہجے میں کہا، داتا کی نگری میں جوتے پہن کر پھروں گا؟ یہ سن کر اس شخص نے شعیب کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہا، آپ بہت پہنچے ہوئے بزرگ لگتے ہیں، برائے کرم اپنا کارڈ عطا فرمائیں، آپ سے اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا کرانا ہے۔ شعیب نے اس سے مخاطب کیا اور کہا، اے شخص، مجھے اپنا ایڈریس بتانے اور تمہارا پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہم خود کسی دن تمہاری طرف پہنچ جائیں گے۔ خیر، میں بھی شعیب ہی کی طرح ایک گنہگار آدمی ہوں، مگر عجیب بات ہے کہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد مجھ سے بھی دعاؤں کی طلبگار رہتی ہے۔ جس کسی سے ملاقات ہوتی ہے وہ جاتے ہوئے ضرور کہتا ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جس پر مجھے بہت ندامت ہوتی ہے، لیکن پھر میں سوچتا ہوں انہیں مجھ میں ضرور کوئی ایسی چیز دکھائی دی ہوگی جو وہ مجھے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تاہم اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کبھی غرور نہیں کیا، اپنے نفس کو دھوکے میں مبتلا نہیں ہونے دیا اور خود کو ہمیشہ گناہگار ہی سمجھا۔ خلق خدا کو خود سے دور رکھنے کے لیے میں نے اپنے نام کے ساتھ پیرزادہ لکھنا بھی بند کر دیا، جبکہ یہ اعزاز صدیوں سے میرے خاندان کی پہچان چلا آ رہا ہے۔ ملامتی صوفیوں کی طرح میں نے ایسے کئی کام بھی کیے ہیں جو خلق خدا کو مجھ سے بدظن کر سکتے تھے، لیکن جو اہل نظر ہیں وہ پہچان لیتے ہیں کہ بظاہر عصیاں کی چادر اوڑھے یہ شخص اندر سے کچھ اور ہے۔ ایک اور بات جسے میں محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ بوقت ملاقات مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کی فرمائش کرنے والے میرے بارے میں یہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ میں دن کے بیشتر اوقات میں سربسجود رہتا ہوں اور دعائیں مانگتا رہتا ہوں۔ چنانچہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ سرمدی لمحات میں انہیں بھی یاد رکھوں۔ میں ایک گناہگار شخص ہوں، لیکن مجھ پر اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ دعا کی فرمائش کرنے والوں میں سے بعض کو اندازہ ہی نہیں کہ میں ان کے بارے میں کیا جذبات رکھتا ہوں، اور ان کے لیے اگر دعا مانگوں گا تو کیا مانگوں گا۔ ابھی گزشتہ روز ایک SMS مجھے موصول ہوا جس میں صرف اتنا لکھا ہوا تھا کہ میں آپ سے مزید دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ مجھے اللہ کے اس نیک بندے کی تلاش ہے جس نے SMS میں اپنا نام نہیں لکھا، صرف ٹیلی فون نمبر لکھا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے درجات بہت بلند ہیں، کیونکہ ایک تو اسے یقین کامل ہے کہ میں اس کے لیے دن رات اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا رہتا ہوں، اور اب اسے مزید دعاؤں کی ضرورت ہے۔ دوسرے، وہ میرے چھپے ہوئے کمالات کی وجہ سے یہ بھی جانتا ہے کہ وہ اپنا نام ظاہر کرے نہ کرے، لیکن مجھے ہلکا ہو جائے گا اور یوں میں جان جاؤں گا کہ SMS بھیجنے والی بزرگ ہستی کون ہے۔ میں بہرحال ان کے لیے دعا گو ہوں۔ متعدد احباب ایسے بھی ہیں جو اگرچہ مجھے دعا کے لیے نہیں کہتے، البتہ جب کبھی ملتے ہیں یا خط لکھتے ہیں تو مجھے پیر و مرشد کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔
میں نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ رشد و ہدایت کی زیادہ طلب مردوں کو ہوتی ہے، یا کم از کم میرے مقدر میں مرد ہی لکھے گئے ہیں۔ بہرحال میں تو پھر یہی کہوں گا کہ میں ایک گناہگار شخص ہوں، البتہ انہیں مجھ میں اگر کچھ نظر آیا ہے تو میں اس کا اندازہ کرنے والا کون ہوں؟ بہت سے بھید ایسے ہوتے ہیں جو ہر ایک پر نہیں کھلتے، اس کے لیے صاحب نظر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ میں یہ کالم یہاں تک لکھ چکا تھا کہ میرا ایک دوست مجھے ملنے آیا۔ یہ بد نصیب مجھے ویسا ہی سمجھتا ہے جیسا میں نظر آتا ہوں، اس لیے یہ کالم پڑھ کر ایک کہکا لگایا اور جو کچھ کہا اس پر مجھ سے ارادت رکھنے والے احباب بدمزہ نہ ہوں اور نہ اشتعال میں آئیں، کیونکہ اس نے مجھے مخاطب کیا اور کہا، اے بے وقوف شخص، یہ جو دعاؤں کی درخواست ہے اور یہ جو لوگ پیر و مرشد کہتے ہیں، یہ ان دنوں لوگوں کا تکیہ کلام ہے۔ تم اسے اپنے لیے خاص سمجھے بیٹھے ہو۔ اس کا خیال تھا کہ میں اس سے بات کا جواب دوں گا، لیکن میں آگے سے خاموش رہا۔ وہ بولا، اب بولتے کیوں نہیں؟ مگر میں پھر بھی چپ رہا۔ جب اس نے تیسری دفعہ اپنی بات کا جواب مانگا تو میں نے ایک خاص کیفیت میں آنکھیں بند کر کے صرف اتنا کہا، مجھے اجازت نہیں۔ یہ سن کر اس کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے اندر کچھ ہو رہا ہے۔ چنانچہ چند لمحوں بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا، مجھ سے گستاخی کی معافی مانگی، میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہا، پیر و مرشد، میں کل حاضر ہوں گا، میرے کچھ مسائل ہیں، خصوصی توجہ فرمائیے گا۔